انڈر کیا. آج ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو چیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ کو جنرل فیض نے ایک گاڑی گفٹ کی, بلیٹ پروف. دس از آل پارٹ آف نیشنل. جی علی میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی جو الائنس وہاں بن رہا ہے اور یہ پشتون قومی جرگہ ہو رہا ہے, یہ کوئی اچھا سائن ہے ہمارے معاملات خراب. پی آئی کی آپ جو پی ٹی آئی کی آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا ڈائریکٹلی یہ ایڈریس کر رہے ہیں آپ کی افغانستان کی گورنمنٹ کو, اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال needs to be analyzed in three aspects. First, we have to look at Bangladesh prior to Muhammad Yunus. It was a jail sort of a thing where one political fascist needs to be analyzed in three aspects. First, we have to look at Bangladesh prior to Muhammad Yunus, but from my understanding, Pakistan ka 45% to 50% جو ابھی ڈیٹ ہے وہ اس چائنیز ڈیٹ, اور وہ 7.5% کہتے ہیں کہ اس پہ ہم نے لیا ہوا ہے کوئی 50-55 ارب ڈالر. یہ خیال ہے کہ پاکستان کو چائنا کے سامنے ڈیفالٹ کر دینا چاہیے, اور ان سے ڈیفالٹ کریں گے تو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ناظرین السلام علیکم, دا وائر پاکستان اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید. آج کا ہمارا جو موضوع ہے, پچھلے ہفتے کی جتنی بھی نیوز ہیں اس کے راؤنڈ اپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. میرے ساتھ علی کامران چشتی ہمارے ایڈیٹر ان چیف جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بات شروع کریں گے. پہلے پشتون گرینڈ قومی جرگہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے 22 اکتوبر پر. اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے, کیا اس کی اہمیت ہے اس پورے ریجن کے اندر, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو کیسے اس کو ہینڈل کرے گی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں علی کامران چشتی سے. جی علی السلام, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. علی کیا ہونے جا رہا ہے 22 اکتوبر کو؟ بیسکلی دیر از اے پلان فار گرینڈ پشتون جرگہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے بات کی کہ ہم افغانستان سے ڈائریکٹلی بات کریں گے, اور اس میں بہت زیادہ واویلا مچا. سب سے پہلے تو میں بتا پاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کا سب سے بڑا بھی مسئلہ تحریک طالبان پاکستان ہے, جو کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیم ہے, اور پاکستان میں دہشت گردی کی بہت ساری جو ابھی وجوہات ہیں, اسپیشلی ناردرن سائڈ آف پاکستان جس میں کے پی کے فاٹا آتا ہے, وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ٹی ٹی پی پاکستان آرمی, پاکستان پولیس اور سویلینز کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اوبویسلی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں امریکن فورسز کے جانے سے پہلے, جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بیسکلی وہاں سے ایکٹیو ہوئی. اور پھر پاکستان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جنرل فیض حمید کابل گئے اور بہت بڑا انہوں نے کہا کہ چائے پیتے ہوئے کہ ناؤ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, اور جنرل باجوہ اور پاکستان آرمی نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ٹی ٹی پی سے صلح کر کے انہیں جو ہے وہ سویلین لائف میں پاکستان میں لائیں گے. دیٹ بیک فائرڈ. ٹی ٹی پی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان میں دہشت گردی جو ہے انہوں نے 5 ٹائمز کر دی. اس پہ جنرل طارق خان ہمارے ساتھ تھے تقریباً آج سے 2 مہینے پہلے. انہوں نے یہ بات بالکل پریڈکٹ کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نے ایک بہت بڑی بلنڈر کیا. آج ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو چیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ کو جنرل فیض نے ایک گاڑی گفٹ کی, بلیٹ پروف. دس از آل پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی. یہ چیزیں انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں اپنی ریپوٹیشن کے لیے. آئی ایم شیور جنرل فیض جتنے بھی حالات خراب ہوں مینٹ ویل, جنرل باجوہ مینٹ ویل, مگر یہ لوگ جو ہیں یہ لاتوں کے بھوت ہیں, اور ہم نے سانپ کو کبھی آپ پال نہیں سکتے. ایسے آپ ٹی ٹی پی یا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم کو آپ جب سویلین لائف میں لاتے ہو تو وہ انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لاؤ گے, تو وہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں. تو اسی پیمانے پہ گرینڈ جرگہ جو ہے کے پی کے چیف منسٹر نے اناؤنس کیا, اور افغانستان جس پہ پاکستان میں بہت واویلا ہوا, جو کہ بات غلط ہے, آؤٹ آف پرپورشن ہے. اس سے پہلے ہم نے کتنے مولوی بھیجے کابل میں, اور اس سے پہلے ہم نے کتنے جو ہیں وہ جرگے بنائے خود, اور نان الیکٹڈ لوگ بات کر رہے تھے. اس بات اگر کوئی الیکٹڈ آدمی بات کر رہا ہے اور تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ دہشت گردی ختم ہو. افغان طالبان سے بات کرنے کو کہا, اور افغان طالبان کو کہنا چاہیے کہ جو آپ نے سیف ہاؤسز دیے ہوئے ہیں
ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے، جہاں سے بیٹھ کے ان کے کوئی 45,000 میں آپ کو بتاؤں لوگ ہیں ٹی ٹی پی کے، ان میں بیوی بچے اور ان کے ہیں، جو کہ پاکستان کے سیٹل ایریا میں آنا چاہتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے، اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں کچھ 100 کچھ ہزار کے قریب انہوں نے فوجی ہمارے شہید کر دیے ہیں، سویلین شہید کر دیے ہیں، تو وہاں سے بیٹھ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اگر کے پی کے سی ایم کو بہت زیادہ شوق ہے اور بات ان کی صحیح ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ جا کے افغان طالبان سے بات یہی کریں گے کہ آپ جو ہیں ان دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں. تو اسی پیرائے پہ قومی جرگے کی بات ہو رہی ہے اور پشتون جرگے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اگر منظور پشتین اور ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ موومنٹ بھی آتی ہیں، اٹس اے ویلکمنگ تھنگ، کیونکہ وہ پولیٹیکل جو سولوشن ہے اس کا پارٹ بننا چاہ رہے ہیں. اور آپ سے بہتر جاوید صاحب کون جانتا ہے، یو آر فرام کے پی کے پشاور، although born and bred in Karachi, but میں بالکل جی علی، میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی جو الائنس وہاں بن رہا ہے اور یہ پشتون قومی جرگہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اچھا سائن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے بھی. اس میں کہیں بھی مجھے کوئی اس لیے اچھا سائن نظر نہیں آتا کہ ظاہر ہے ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو لے کے یہ پشتون جرگہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جی پشتونوں کی جو ہے وہ ساورنٹی جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر آئی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارٹی بن گئی ہے، اسی کو لے کے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس جرگے کو اگر میں لیتا ہوں تو میرا نہیں خیال میں اس کو کوئی پازیٹیو سائن دیکھ رہا ہوں ایز فار ایز دی اسٹیبلشمنٹ اور یہ قومی جرگہ جو ہے یہ کنسرن ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھیں پی ٹی ایم کے ساتھ ہم کبھی بھی اچھی ٹرمز پہ نہیں جاوید صاحب، رہے. ایک چیز کو میں تھوڑا سا بتاتا چاہوں، وی آر گوئنگ لائیو آن یوٹیوب، انسٹاگرام اینڈ لنکڈ ان فار ناؤ، رائٹ؟ تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان واٹ وی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسپیشلی بڑی کرٹیکل اس سے جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی اسٹیپ جو ہے نا کسی بھی جگہ کے اوپر یہ انٹیگریٹی جو ہے یہ کوشچن مارک بن رہی ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا کاشیسلی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس قومی جرگہ، یہ جو پشتون جرگہ جو ہو رہا ہے اس کو. اور ظاہر ہے چونکہ آپ کی زیادہ باریک آنکھ ہے اس پورے معاملے کے اوپر، تو اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگر میں یہ کہوں ایبسلیوٹلی لائٹلی تو ہمیں کسی چیز کو نہیں لینا چاہیے جاج صاحب. دا ہول پوائنٹ آف دس از کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت جو کہ پی ٹی ایم کے بہت زیادہ خلاف تھی جب وہ گورنمنٹ میں تھی، فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ اس وقت کیوں آئی ہے؟ وہ اپنے پولیٹیکل گین کی وجہ سے آئی ہے. اور انفارچونیٹلی دے آر آل پلینگ وتھ فائر. یہ نہ ہو کہ پی ٹی ایم پی ٹی آئی کو یوز کر لے اس درمیان، اور کوئی معاملات جو پولیٹیکلی حل ہو سکتے ہیں وہ کہیں دوسری طرف چلے جائیں. تو یہ دس از لائک پلینگ وتھ فائر. انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں دیکھ رہی ہیں. یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ پی ٹی ایم یہی ہو رہا ہے، یہ ابھی ہو ہی رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور بیسکلی اسی بات کا تو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس میں معاملات خراب. پی آئی کی آپ جو پی ٹی آئی کی آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا ڈائریکٹلی یہ ایڈریس کر رہے ہیں آپ کی افغانستان کی گورنمنٹ کو، اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے آئی تھنک دیکھیے انٹینشنل جو انٹینشنز ہیں وہ ان کی غلط ہے، رائٹ؟ بات اصولی ہے کہ ہاں جی چیف منسٹر آف کے پی کے کو ٹاک ٹو مولانا فضل الرحمان بھی کتنی بار جا چکے ہیں وہاں پہ بات کرنے افغان گورنمنٹ سے، لیکن انٹینشنز کی بات ہے. جس طرح کی انٹینشن شو کی جا رہی ہیں کے پی کے چیف منسٹر کی طرف سے وہ تھوڑی سی زیادتی ہے. اور آئی تھنک از پلینگ وتھ فائر. میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ بات بتاؤں، اور آج تو خیر اعزاز سید نے کہا بھی ہے کہ جب یہ آئی ایس آئی چیف ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے تھے اس جلسے کے بعد تو یہ معافیا مانگ رہے تھے، رائٹ؟ تو بہت ساری آپٹکس انہیں دکھانی پڑیں گی عمران خان کو دکھانے کے لیے، لیکن اوبیسلی میں اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لوں گا. اوکے اچھا، اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں برکس کی میں طرف آ جاتا ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا، بنگلہ دیش،
نیو سیٹ اپ انڈیا کے ساتھ آپ کا پاکستان کی ریلیشن شپ, اس کو آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا از ویری کلیئر آن پاکستان. دے ڈونٹ وانٹ اینی ریلیشنز اور اینی ٹاک ود پاکستان. ٹو دیم پاکستان از پرسونا نان گراٹا اسٹیٹس انہوں نے دے چکا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج ہی جے شنکر نے ان کا ایک بڑا یوٹیوب پہ چل بھی رہا ہے. جے شنکر از دا obviously the foreign minister for India and a brilliant diplomat as such, career diplomat ہے. آج انہوں نے بیان دیا کہ G7 میں جگہ نہیں تھی اور وہ امیر ملکوں کا تھا تو ہم نے برکس بنائی. تو انڈیا ٹیکنگ اونرشپ آف دا برکس, بٹ انڈیا نے پاکستان کی جو اور افغانستان کی جو ممبرشپ ہے اس پہ اعتراض کیا, جو رشیا نے ویٹو کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ برکس جو ہے وہ اوبیسلی ایک آلٹرنیٹ ٹو G7 G8 یا G16 یا G24 کے اگینسٹ ایک ورلڈ آرڈر بن رہا ہے جس میں رشیا اینڈ چائنا از ٹیکنگ دا لیڈ. اور دس از لائک ایشیا اینڈ ایسٹرن یورپ میکنگ اے نیو ورلڈ آرڈر جی. تو جس میں انڈیا شامل ہے, بہت بڑی فورس ہے انڈیا اس میں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اٹ وڈ ٹیک دا ڈالر ڈاؤن. آج ہی خبر آئی ہے کہ سعودی عربیہ از اگریڈ ٹو ڈو ٹرانزیکشنز ان یوان, ان آئل اور بھی ڈفرینٹ. تو اس سے ڈالر کمزور ہوگا. دس از اے نیو ورلڈ آرڈر اینڈ فار امیریکنز اوبیسلی وہ اپنا انٹرسٹ ہے کہ ان کا امریکنز کا ان کا ڈالر کمزور نہ ہو. تو یو وڈ سی سارٹ آف اے کولڈ وار ناؤ بٹوین, اور جو ہو رہی ہے بٹوین رشیا چائنا اینڈ امریکہ. اس میں پاکستان جیسے غریب ملک, انڈیا جیسے ایمرجنگ ملک پھنس کے رہ چکے ہیں اور پھنس جائیں گے. تو برکس. اچھا, بنگلہ دیش کی ابھی تک کی جو گورنمنٹ ہے علی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ بنگلہ دیش لائک ٹیک اوور جو کیا ہے ڈاکٹر یونس نے, کوئی ان کی لائک کوئی کریڈیبل ابھی کوئی اسٹیپس اس طرح کے؟ جی, بنگلہ دیش میں بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے. ڈاکٹر یونس, محمد یونس از ٹیکن اوور ایز دا چیف ایڈوائزر. یہ لوگ کہتے ہیں اس پوزیشن کو, جیسے ہمارا چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا پاکستان میں, جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا. تو چیف ایڈوائزر فار دا بنگلہ دیش گورنمنٹ. بہت ہی اپ ہل ٹاسک تھا محمد یونس صاحب کے لیے ٹو ٹیک اوور دس. ان کی پرفارمنس آئی تھنک جو ہے وہ ہمیں گیج کرنے کی, ہم پرفارمنس تو گیج کریں گے جب وہ الیکشنز کروا دیں گے. لیکن اب تک کی میں آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ واٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش, اگر میں اسے انگریزی میں بول پاؤں, کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ بنگالی ہمارے جو بھائی بہن اور انڈیا کے سنیں, اف یو کین سوئچ آن ٹو انگلش آن دس پارٹ, that Muhammad Yunus has taken over Bangladesh as a chief advisor for the Bangladesh, which is equivalent to a prime minister of Bangladesh. He is the chief executive right now. His performance needs to be analyzed in three aspects. First, we have to look at Bangladesh prior to Muhammad Yunus. It was a jail sort of a thing where one political fascist party, which is the Awami League, has taken over Bangladesh and transformed it into sort of a jail where any dissent or any how do we put it, any opposition was put behind bars. There were kidnappings, there were extrajudicial killings, and we have actually seen they've killed over 250 to 350 people, 240 people in a week. Most of them were students. And that actually, that was the nucleus, or that was the thing which actually broke Hasina's government. She's obviously in India. Now, India wants to get rid of her. From our information is that she's living in a safe house, and her communication devices has been turned off because India is walking on a very tight rope with Bangladesh. So, Muhammad Yunus' current performance is to opening up Bangladesh, to create some sort of a fair and free society which is free from repression, which allows dissent, which allows freedom of speech to every Bangladeshi, which is itself a remarkable thing. And kudos to let me just finish on Muhammad Yunus is now. Second task is obviously to reform their institutions, which is actually biased, like the police or the judicial system or even the election commission of Bangladesh.
free from Awami League's influence. Today, when we are actually recording it, for the first time in 30 to 40 years, I think, there is an anniversary of Jinnah's, which is actually happening in Bangladesh Press Club in Dhaka, and the Pakistani High Commission is part of it. The Pakistani High Commissioner, hats off to him, he's doing a wonderful job reaching out to people, not just to the diplomats and other, but he's reaching out to the people of Bangladesh. We are one. Bangladeshis and Pakistanis had been a one country. We've broken because I would admit to what the West Pakistanis racism at times, but these were the leaders, remember, but not the people. I think the people love Bangladesh, and there's a realization in Pakistan as to what our army or our leaders did was wrong, but at the same time, what Mujib and every day they conspired with the Indians to break their own country. So the idea of Pakistan as such, what we see is not broken. Bangladesh, at least on the people part, stands with Pakistan and vice versa. As to Hasina Wajid's fate, what we remember is I think she would fade away with the sentiments in Bangladesh. Her son, which is based in the US, is very active and proactive in taking her role over, but I don't think she's a liability right now in New Delhi, and she's somebody everybody wants to get rid of because the British and the Americans have refused her visas, and this is what happens to a dictator and a fascist person. So as to what is happening in Bangladesh, I see Bangladesh prospering in terms of human rights, in terms of freedom of speech, which would create, in the end of the day, Bangladesh is a living example for rest of South Asia for its economic growth. I think its economic growth might have suffered because of Hasina, but it has huge potentials, not just from textiles but from IT, and Bangladesh would open up to the world. I think there would be more business for Bangladesh in the end of the day. Back to Pakistan. Pakistan is such, Javed bhai, is obviously has been stuck. आपको पता है कि economic mess, beggars are not choosers. The Prime Minister said it, और उनकी बात सही थी, जितना भी हम हंसे. प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बयान दिया बड़ा रिलक्टेंटली कि किस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट पुटिंग वर्ड्स इन इट. किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे दोस्त मुल्कों ने हेल्प की और हम किस तरह नहीं मान सकते. दैट शोज एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि किस तरह से, कितनी मुश्किल से उन्होंने जाके हमारे दोस्त यानी कि यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनसे बात की होगी. और ये हर वर्क का होता है कि आप रोल ओवर कर दें. एंड आई कुड अंडरस्टैंड द पेन. खबर ये है कि IMF से जो बात हुई है, पाकिस्तान ने CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कहते हैं 9 से 12 स्पेशल जोन्स हैं, वहाँ पे पुल बैक किया है. एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आई थिंक चाइनीज़ प्रेसिडेंट को पाकिस्तान आना था. और अगर आप देखें चाइनीज़ प्रेसिडेंट के पाकिस्तान दौरे से पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ, तो फॉरेन पावर्स तो हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना देखनी पड़ेगी. और जो कि हमारे, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान का 45% to 50% जो अभी डेप्ट है वो इस चाइनीज़ डेप्ट, और वो 7.5% कहते हैं कि उस पर हमने लिया हुआ है कोई 50-55 अरब डॉलर, जो कि रीशेड्यूल करने थे. चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आए. पाकिस्तान, मेरा एक ओपिनियन है कि पाकिस्तान मस्ट डिफ़ॉल्ट टू चाइनीज़ लोन्स एंड टू चाइना, और वहाँ पे उनसे एक बात कर दें कि हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि ये जो आपने CPEC बनाए और स्पेशल जोन्स बनाए थे, और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक जो हमने मुआहदे किए जो बिहाइंड द डोर्स हैं, जो आम लोगों तक नहीं ला सकते, जो कि मुल्की नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसकी कॉस्ट पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी दे दी है. तो चाइना हैज़ ने एक अच्छी नीयत से चाइना ने भी किया और पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन ये बात
پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی ہیں اور ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس یورپین اور امریکہ ہے. تو ہمارے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کچھ ہماری انکمپٹنس بھی ہے، کچھ اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں، اور کچھ ہمارے ساتھ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ہم نہیں سنبھال پائے بہت ساری چیزوں پہ. تو ہر چیز ہم پہ بھی بلیم نہیں، بٹ پاکستان، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو چائنا کے سامنے ڈیفالٹ کر دینا چاہیے، اور ان سے ڈیفالٹ کریں گے تو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں قرضے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ٹاسک ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھیں چائنا، آپ رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، سی پیک، میں سی پیک رول بیک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کچھ آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کسی جگہ کے اوپر اپنے مطلب پٹ ڈاؤن کیا ہے کہ کچھ چیزیں رول بیک نہیں. میں تو آپ کو ڈیسیجن بتا رہا ہوں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 12 ایگزیکٹ جو آپ کے جو آپ کے اکنامک زونز ہیں وہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں سی پیک میں. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، 12 اگر بند کریں گے آپ تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ آپ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے قرضے لے کے انہیں بنانا تھا، اور وہ اب ہم قرضے نہیں لیں گے. اس کی کچھ چیزیں اسپیشل سیکیورٹی زون جو ہم نے بنائے تھے چائنا کے ساتھ، اور جو بنانے جا رہے تھے سی پیک میں، وہ ہمیں واپس لینے پڑیں گے. اور بھی کچھ معاملات ہیں جو کہ گورنمنٹ جس پہ کلیئر نہیں ہوگی اور آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن گورنمنٹ نے آرمی سے نوٹ لیا ہوگا. اینڈ دس از این اکنامک کرائسس ان پاکستان. ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں غریب ملک ہیں، اور ہمیں یہ جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل جو ہمیں ڈیسیجن میکنگ ہے، اس میں ہم دونوں طریقے سے سینڈوچ ہو چکے ہیں. ایک طرف ایران ہے، جہاں کہ میں آپ کو بتاؤں ایران پائپ لائن، ایران کھڑا ہوا ہے ہمارے خلاف ایک کیس کرنے کے لیے کہ آپ وہ کریں، لیکن امریکن سینکشنز کی وجہ سے ہم ان سے ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. تو دوسری طرف افغانستان ہے، وچ از این ایبسولوٹ نارکو اینڈ اے فیلڈ اسٹیٹ، جہاں سے آپ کے پاس دہشت گرد کوئی 45,000 لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ایسٹ پہ انڈیا ہے، آپ کا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، لیکن اس سے آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، وہ آپ کا اینیمی نمبر 1 ہے. نردن سائڈ پہ آپ کا چائنا ہے، چائنا سے آپ نے جتنا پیسہ لینا تھا ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. ساؤتھ میں آپ کا سی ہے. تو وی آر اسٹک ان واٹ وی کال اے لیبرنتھ، جہاں پہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف اسٹاف آف پاکستان، میں بتاتا ہوں، کوئی بھی جو آتا ہے نا، ہی مینز ویل، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ہرٹ دا کنٹری. جی تو میرے خیال سے جو ڈیسیجن میکنگ وہاں پہ ہو رہی ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے، اینڈ دے آر واکنگ آن اے ویری ویری تھن روپ، جہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس سے زیادہ میرے خیال سے ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ تھی ہماری نیوز راؤنڈ اپ جو ہم ایوری ویک کر رہے ہیں. آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. تھینک یو.